والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى بكلام المجيد والفرقان الحميد: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ذلك خير ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم. قال سيدنا الكرام أيها العزيز اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر انسان کو جو لباس پہنایا ہے اور جس لباس کے پہننے کا حکم دیا ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کے لیے اللہ نے شرم و حیا کو بھی پیدا کیا اور شرم و حیا کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے لباس کو پیدا کیا. اور جب فرمانے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وريشا، اس سے مراد اللہ رب العزت کے آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی آدم ہر انسان مراد ہے. اللہ فرمانے کہ ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے گا. سوآتکم یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے ایسا لباس جو چھپائے تمہاری شرمگاہوں کو. وریشا، اور اس کے ساتھ ہمیں مزین بھی رکھے، خوبصورت بھی رکھو. ذالک خیر، اور اسی میں خیر ہے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور اسی میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں جس کو تم یاد کرتے ہیں. اس بات سے اللہ کے اس حکم سے یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ نے انسان کے ساتھ لباس کو لازم و جز قرار دیا ہے. کیونکہ لباس یہ حیا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لباس انسان کی خوبصورتی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کتنا بھی خوبصورت آدمی ہو، اگر وہ بے لباس ہوگا تو اس کو کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے. اور بالکل سادہ آدمی کوئی خوبصورتی نہ ہو لیکن اچھا لباس پہنے گا خوبصورت لگے گا. اچھا بنا آدمی، خوبصورت آدمی ایسا بےہودہ لباس پہنے گا تو بدسورت لگے گا. تو انسان کی خوبصورتی کے لیے اور شرم و حیا کے لیے اللہ نے لباس کو لازم بنا دیا. اور صدر کا ڈھانپنا یہ تو فرض عین ہے. لیکن آج کل ہم الٹی چال چل رہے ہیں. اللہ نے جانوروں کو بے لباس پیدا کیا ہے. انسانوں کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس کے بعد لباس ہوتا ہے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا ان کو لباس بنایا. جب نافرمانی ہوئی ہے تو سب سے پہلے لباس غائب ہوا بطور سزا کی. تو وہ چھپتے پھرتے تھے، پتوں کے پیچھے چھپتے تھے، کوئی مطلب شرم و حیا کی وجہ سے. کہ جب توبہ قبول ہوئی ہے تو سب سے پہلے لباس نہیں. لیکن آج صورت یہاں یہ ہے بے لباس ہونا تو جانوروں کی صفت ہے. اللہ نے جانوروں کو بے لباس پیدا کیا. ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس قوم کے ان قوموں کے پیچھے لگ گئے جنہوں نے کتوں کو جانوروں کو تو لباس پہنایا ہوا ہے، خود لگے ہوئے ہیں. کتوں اور بلیوں کے لیے
بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے قیمتی لباس انہوں نے بنایا، لیکن خود ننگے پھرتے، یہ ان کی عقل ماری گئی ہے، الٹا چلتا ہے۔ اللہ نے انسان کو لباس کے ساتھ پیدا کیا، جانوروں کو بے لباس کیا ہے، اور وہ لوگ انسان کو بے لباس کر رہے ہیں اور جانوروں کو لباس کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی ترقی یافتہ قوم ہے۔ جن کے اندر ماں بیٹی کی حیا نہیں ہے وہ ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، جن کے اندر بہن کی شرم نہیں ہے وہ ہم کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو بے لباس کر دیا ان کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ اور ایسے لباس جو انسان کی عزت اور شرافت کا مظہر ہوتے ہیں، انسان کی عزت اور شرافت کو ظاہر کرتے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تقیہ نوشی لباس ہے، یہ قدام و قدیم لباس ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں، نبی حدیث مبارکہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے منع فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا میرے ساتھ 10 صحابہ اور بھی تھے رضوان اللہ اجمعین، ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر آ جائیں، یا تم ان کو دیکھو۔ 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان چیزوں کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی جو پناہ کی چیز تھی وہ یہ تھی کہ شرم و حیا، کہ تمہارے اندر بے حیائی نہ آئے، بے شرمی نہ آئے، اور بے حیائی اور بے شرمی اور بے حیائی کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے لباس۔ اور ایک دوسری روایت میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ بالکل اس میں ننگی ظاہر ہوگی۔ اور آج دیکھیں کیا حال ہے۔ ایسے لباس، ایسے ایسے فیشن، یا لباس اور حدیث، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ تصور میں نہیں ہوتا ایسے ایسے فیشن، ایسے انداز سے لباس بنائے جاتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں اس بچی کے، اس عورت کے بھائی پر، اس عورت کے والد پر۔ سب سے پہلے والد کی ذمہ داری ہے، اس عورت کے بھائی پر، پھر اس عورت کے خامد پر، پھر اس عورت کی اولاد پر، اس بیٹے پر، کہ اس کی غیرت کہاں چلی گئی۔ کسی کو اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بہن کس انداز میں، کس لباس میں دوسروں کے سامنے کر رہی ہے، اس کو پرواہ نہیں، بلکہ وہ نمائش کر رہی ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو زیب و نمائش کر کے اس طرح باہر نکلیں گے، لوگوں کی اپنا نظر پڑے، لوگوں کو متوجہ کریں، ان کا اللہ کے نبی لعنت بھیجی، اور ہم اس کو ترقی کا راز سمجھتے ہیں، ہم اس کو ترقی کا راز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے ڈھانپنے کو ترقی قرار دیا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ وہ تمہارا لباس جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے، تمہارا لباس تمہیں خوبصورت بناتا ہے، تمہارا لباس تمہیں تقوی کی زینے چڑھا کے تقوی کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔
لیکن ہم نے اس لباس کو معیوب سمجھنا شروع کر دیا. سب اور یہ دونوں طرف چل رہا ہے، مرد و زن میں چل رہا ہے. نوجوانوں میں دیکھیں، لڑکوں میں دیکھیں، عورتوں میں دیکھیں، ایسے سے بےہودہ انداز، ایسے سے بےہودہ لباس، وہ فیشن ہے. وہ فیشن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور عریانی، فحاشی عام ہو جائے گی تو سب سے پہلے اللہ کی پکڑ کیا آئے گی کہ اس قوم میں قحط نازل ہوگا. اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں اتریں گی، ایسی ایسی بیماریاں اتریں گی کہ جو کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہو. معذرت کے ساتھ وقاحت کے اندر وہ ناپتول میں کمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ بیماریاں اتریں گی. تعاون کا تو لفظ بھی فرمایا، تعاون گزرے گا. اور ایسی ایسی بیماریاں جو کسی نے تصور کی، تمہارے آباء و اجداد نے کہا کیے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی. آج دیکھیں، آج 25-40-50 سال پہلے کینسر کے بارے میں کسی نے سنا تھا؟ 20 سال پہلے ایڈز کے بارے میں سنا تھا؟ 2 سال پہلے کرونا کے بارے میں سنا تھا؟ تینوں بیماریاں اتنی بڑی ہیں اور لاعلاج ہو گئی کہ جو شخص ان امراض میں مبتلا ہو جائے بچتا نہیں، پوری شاعت نظر بچ جائے گا. یہ کورونا نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے. اسباب تو اللہ کی طرف سے بننے ہیں. وجہ چاہے وہ سائنسی ٹیکنالوجی بنی ہے، جدید ٹیکنالوجی بنی ہو، یا کسی کی سازش ہو، یا کچھ بھی ہو، وجہ کچھ بھی ہو، لیکن ایک نئی آفت، نئی بیماری ہے اور پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے. جب اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا ہے کہ جب بے حیائی، عریانی، فحاشی یہی ہے نا، عریانی یہی ہے، بے لباس ہونا. بے حیائی کا بنیاد یہ ہے بے لباس ہونا. عریان مطلب ننگے ہونا، جو فیشن بن چکا ہے. جب یہ کسی قوم میں عام ہو جائے گی تو اللہ جل جلالہ اس قوم میں ایسی بیماریاں اٹھائیں گے، ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جو تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوئی ہوگی. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور جو یہ فحاشی، بے حیائی اور عریانی بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے بیماری بھی سخت سخت آ رہی ہے. پہلے کینسر آیا، پھر اس سے زیادہ سخت ایڈز آ گئی، اب اس سے بھی زیادہ سخت کرونا. اور 3 مہینے 4 مہینے کے اندر جو کرونا کی لہر رہی ہے، 30 لاکھ سے زائد افراد پوری دنیا میں متاثر ہوئے ہیں. 30 لاکھ، جن میں سے 3 لاکھ سے زائد لوگ مر گئے. 3 لاکھ سے زائد لوگ مر چکے ہیں اب تک. سبب کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ساری دنیا کچھ بھی کہتی رہے، دنیا کے سائنسدان، دنیا کے جتنے بھی فلاسفر اور جتنے بھی محققین ہیں، تحقیقات کار ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کچھ بھی کہتے رہے، کچھ بھی کر لیں، ان سب کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاتا ہے. اللہ کے نبی نے تو 1400 سال پہلے اعلان کر دیا، اور الفاظ یہ ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ تم ان چیزوں کو دیکھو. ان میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ بے حیائی اور بے لباس ہو، بے حیائی اور فحاشی ہو، یعنی کہ یہ تمہاری قوم میں اتر ہے. اللہ کے نبی نے جس چیز سے پناہ مانگی ہے، ہم اس کو خود لا رہے ہیں.
اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ پہلے ٹیلی ویژن تھا، جس کو ہم بازار سے خرید کے اپنے گھر میں لاتے ہیں، اپنے بہترین باپردہ باحیا باوقار ماحول کو گھر میں ٹیلی ویژن لگا کے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیا۔ اب اس کا دوسرا ذریعہ موبائل آ گیا، وہ تو پھر بھی کنٹرول میں تھا، گھر کے اندر جو ٹی وی لگا ہوا تھا وہ پھر بھی کنٹرول میں تھا، والدین موجود تھے، بھائی موجود تھے۔ اب تو فحاشی کا آلہ، سب سے بڑا آلہ موبائل، ہر کسی کی جیب میں، اور انٹرنیٹ کا استعمال جو انہوں نے جاری کر دیا۔ میرا خیال ہے دنیا میں اس کے فوائد بھی بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انٹرنیٹ کا بڑا دینی اعتبار سے بڑے فائدے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ 2-3% سے زیادہ لوگ اس کو، اس سے جو ہے نا وہ دینی فائدہ حاصل کرتے ہیں، کل دنیا میں 2-3% سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ 2-3%۔ 97-98% لوگ اس کو ریانی، فحاشی، بے حیائی اور اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ تو یہودی اور نصرانی ایسی قوم ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، ان کے ہمارے نانا جی حضرت زین العابدین صاحب اللہ برکتہ ایک بار سفر میں تھے، میں ساتھ تھا، تو کسی بات کر رہے فرمایا کہ اصل میں ان کو ہدایت ہے، ان کی طرف سے خیر بھی شر سے خالی نہیں ہوتی، ان کی طرف سے خیر جو ہوتی ہے بظاہر خیر کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی شر چھپا ہوا ہے۔ دشمن کا بھی خیر کا ہوتا ہے، اور ایسا دشمن جو قرآن کہتا ہے اس کے اندر بغض، اس کے دل میں بغض ہے مسلمان کے لیے، ایسا دشمن جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، وہ ہمارا خیر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم کو دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ان کا دین بھی اختیار کر لو، ان کی اتباع میں بھی چلے جاؤ، تب بھی راضی نہیں ہو۔ ہم کہتے نہیں ہمارے بڑے خیر کا، ہمارے بڑے دوست ہمیں قرضے دے رہے ہیں، ہمیں سہولیات دے رہے ہیں، لیکن جو قرض و سہولیات دے رہے ہیں اس کی آڑ میں جو ہماری تباہی اور بربادی کر رہے ہیں اس کو کبھی سوچا ہم نے؟ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا 2003 میں جب ہندوستان کے ساتھ بڑا جنگ کا خطرہ تھا واجپئی کی حکومت سے، تو ہماری فوجیں جو ہے نا تقریباً 6 مہینے یا 8 مہینے بغیر بارڈر میں لگی ہیں، اور ہر وقت یہ کیفیت ہوتی تھی کہ بس کسی وقت بھی جو ہے وہ دھماکے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے پاکستانی قوم تو لڑنے بڑھنے کے لیے تو تیار مسلمان ہے، مسلمان کی تو موت میں ہی بقا ہے، یہاں تو کوئی خوف نہیں تھا، لیکن وہاں سب لوگ خوف زدہ تھے۔ تو مجھے اسی طرح یاد ہے کہ اس وقت ان کی جو اپوزیشن لیڈر تھی، وہ گاندھی کی جو بہو ہے سونیا گاندھی، اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی، تنقید کر رہی تھی حکومت نے کہ 6 مہینے یا 5 مہینے ہو گئے ہیں ہماری بارڈر فوجیں جو ہے وہ بارڈروں میں لگی ہوئی ہیں اور اتنا خرچہ روزانہ ہو رہا ہے، اور اس وقت میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان 6-8 مہینے کے اندر انڈیا کی بالکل معیشت جو ہے وہ گر چکی تھی، بلا شبہ بڑا خرچہ ہوتا ہے، عام طور پہ ایسے نگہبانی پر چوکیدار گھر میں رکھتے تو پتہ چلتا نہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک بندے پہ۔ تو وہ بڑی تنقید کر رہی تھی کہ اتنا بلا وجہ حکومت جو ہے نا ہماری وہ خرچہ کر رہی ہے اور جنگ کا سامان بنایا ہوا ہے، جب ہماری حکومت آئے گی ہم پاکستان کے ساتھ تو ایسا ماحول دیں گے کہ پاکستان والے ہمیں جانے کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جنگ نہیں کر سکیں گے۔ تو صافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم پاکستان کو اپنا ماحول دیں گے، اپنا کلچر دیں گے۔ ان کا کلچر کیا ہے؟ بے حیائی، فحاشی، بریانی، یہی ہے نا۔ انہوں نے کہا پاکستان کو اپنا کلچر دیں گے، پھر پاکستانی قوم جو ہے
وہ ہمارے ساتھ لڑنے میں جذبات نہیں برقرار کر سکے. اور آج دیکھیں ہندو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، دنیا کا کوئی بھی باطل مذہب ہو، وہ ہر وقت مسلمانوں کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو کرش کرنے کے لیے، مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی ہر وقت سازشوں میں لگے رہتے ہیں اور وہ کوئی موقع بھی نہیں چھوڑتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے خیر خواہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس انداز سے فیشن کے طریقے سے ہمارے اندر بے حیائی، عریانی، فحاشی، شراب نوشی، زنا اتنی سرایت کر چکی ہے کہ ہماری تباہی کی طرف خود ہی خود بڑھتے جا رہے ہیں. ہمیں دوسرے کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور باطل نے جب بھی سازش کی ہے وہ براہ راست ٹکرانے کی باطل کے اندر ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایمان والے کے ساتھ کون ٹکرا سکتا ہے؟ کیسا بھی گیا گزرا، کتنا بھی مسلمان ہو، بس ایمان والا ہو، کیسا بھی گیا گزرا گناہگار ہو، لیکن سینکڑوں کافروں کا مقابلہ، سینکڑوں کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر ایمان کی قوت ہے. تو انہوں نے اس پر محنت کی اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. ہمیں احساس بھی نہیں ہوا، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب ہم پریشان ہیں، یہ بیماری، کورونا آ گیا، فلاں آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا. اب اللہ کے نبی نے اس آفت کی، جو آفت ہے نا بیماری، اللہ کی طرف سے ایک مصیبت ہے، ایک بلا ہے، ایک آفت ہے، اس میں ہم مبتلا ہو گئے، سب پوری دنیا مبتلا ہو گئی. اور جس کی پیشن گوئی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 1450 سال پہلے کر دی تھی کہ جب یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا. ہو رہا ہے نا؟ اسی کے اندر اس کا علاج بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فحاشی اور عریانی، بے حیائی کو ختم کر دو گے تو اللہ کی بیماریوں سے شفا بھی دے دیں گے. بیماری کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ بولے بھائی کیا ہے؟ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے شرمی، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. جب یہ عام ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جی بھائی دو روچی بولیں. بیماریاں آئیں گی. کون سی بیماریاں؟ ماحول والی بیماریاں. کون سی بیماریاں؟ نئی نئی بیماریاں. الفاظ یہ ہیں تمہارے آباء و اجداد نے بھی ان کو نہیں سنا ہوگا. اور دیکھو یہ کینسر، یہ ایڈز اور یہ جو کرونا، کسی کے تصور نہ تھا. اور ابھی تک پوری دنیا کے جتنے بھی سائنسدان ہیں یا محققین ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا کیا تحقیقات ہیں، ان کو اس کا علاج نہیں ملا. علاج وہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اعلان کیا کہ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی سے باز آؤ. اب بھی موقع ہے. اگر ہم واپس ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے، سچ ہو کے دکھایا ہے کہ جب فحاشی بڑی ہے، عریانی بڑی ہے، بے حیائی بڑی ہے، بیماری آ گئی، ایک سے جانی چھوٹی دوسری آ گئی، دوسری سے نہیں چھوٹی تیسری آ گئی، تو اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو سبب ہے بیماری آنے کا، جب اس سبب کو ہم دور کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بیماری ختم ہو جائے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں سردیوں میں ننگے پاؤں باہر نکلتے ہیں، سویٹر نہیں پہنتے، گرم کپڑے، ایسے ہی اندر بستر سے نکلے ایک دم باہر گئے تو کیا ہوتا ہے؟ سینہ جگڑا جاتا ہے، کھانسی آتی ہے، بخار ہوتا ہے. تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے بچے کو پڑھ کر باہر سردی سے ٹھنڈ سے پکڑ کے کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے رضائی میں اس کو گرم کر، اس کے جسم کو گرم کر کہ جو سبب ہے اس کی بیماری کا وہ دور کرنا. پھر اس کو گرم دودھ پلائیں گی، پھر اس کو انڈا کھلائیں گی، پھر جو بھی طریقے ہیں اس کو جسم کو گرم کر دیں گے، اس کو ٹھنڈ لگے، اس کا چینہ جو ہے وہ پھڑک رہا ہے، اس کے چینے جگہ آ گیا ہے، اس کو ٹھنڈ لگی ہے، اس کو دوائی دیں گے. جو
سبب ہے پہلے اس کو دور کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بچہ ویسے نکاح مکا کرتا ہے اور ماں اس کو دوائی لینے کے لیے پہنچ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے اس کو جرابیں بنائے گی، اس کو جرسی بنائے گی، سویٹر بنائے گی، رضائی میں اس کو چھپائے گی، بوٹ پہنائے گی، سر ڈانپے گی، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم نے جو سبب اختیار کیا ہے بیماریوں کا، فحاشی اور ریائی اور بے حیائی کی صورت میں، سب سے پہلے اس کو دور کرنا ہے۔ کریں گے نا سب مل، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو، ان بچوں کو، بالخصوص آج کے نوجوان بچے، ان پر ہم نے توجہ دینی ہے، ان پر توجہ دینی ہے۔ یہ سر ہمارے بڑوں نے ہم پر توجہ رکھی اور آج اللہ کا شکر ہے ہم مسئلہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اپنے اولاد پر، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے ان باطل قوتوں کے حملوں سے، ایسے حملے جو نظر بھی نہیں آ رہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنے آپ پر توجہ دینے کی اور اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنے کو، اس پر خیر خواہی کی اور توجہ دینے کو